سلام سامعین، پیش خدمت ہے آپ کے اپنے چینل ایلیا ریڈز اینڈ ریویو پہ حمید فریدی سیریز کا یہ ناول رلانے والی پارٹ 11۔ آگے پڑھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ابن صفی صاحب کے فین ہیں تو ایک لائک تو کر سکتے ہیں نا، شکریہ۔ پارٹ 11۔ حمید ڈرائنگ روم تک آیا لیکن دروازے میں داخل ہوتے ہی اس پہ بریک لگ گئے، جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ ساتھ ہی دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کار کے بریک ہی کی طرح اس کے جسم کا کوئی حصہ بھی شاید چڑچڑایا ہوتا۔ ارے کیونکہ یہ تو وہی محترمہ تھی جن کی وجہ سے اس کی دوسری رات بھی غارت ہوئی جا رہی تھی۔ وہ حمید کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں کمال سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے حمید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اور حمید کھڑا احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکاتا رہا۔ اتنے میں فریدی اندر آ گیا۔ کمال، وہ اس کی طرف جھپٹی اور پھر حمید نے دیکھا اس نے فریدی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ درندہ ہے کمال، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ اس نے پولیس کو تمہارے خلاف کوئی رپورٹ دی ہے، اور مجھے یہ بھی کچھ ہی دیر پہلے معلوم ہوا ہے کہ تم ایک پولیس آفیسر ہو۔ یقین جانو خود اسی نے گاڑی میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوگی جو دھماکے سے پھٹ جائے۔ وہ جنگلی ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ اس نے میرے خلاف کوئی رپورٹ کی ہے؟ ارے مجھے ساتھ لے کے گیا تھا اس پولیس آفیسر کے پاس۔ تو تم نے بھی اس سے کچھ کہا تھا؟ میرا مطلب ہے اس پولیس آفیسر سے۔ ارے میں کیا کہتی، وہ دونوں ملکی زبان میں گفتگو کر رہے تھے اور اس نے وہ رپورٹ بھی انگریزی میں نہیں لکھی تھی، بس مجھے بتایا تھا کہ مقصد کیا ہے۔ تم نے احتجاج کیا تھا؟ یقیناً، میں دراصل اسی کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ ہم نیو یارک میں ملے تھے۔ مجھے عرصے سے مشرق کی سیر کا شوق تھا۔ میں نے وجاہت میں صرف اس حد تک کشش محسوس کی تھی کہ اس سے دوستی کروں۔ میں نے اسے کبھی چاہا نہیں تھا، میں تو مشرق کی سیر کرنا چاہ رہی تھی۔ میں نے پوچھا تھا کہ تم نے احتجاج کیا تھا اس رپورٹ کے خلاف؟ ہاں، میں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے مجھے دھمکیاں دی، کہنے لگا وہ یہاں کے بااثر لوگوں میں سے ہے، میں اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو تمہارا پتہ بتایا اور وہ مجھے یہاں پر چھوڑ کے آ گیا۔ اب اگر خان کو اس کا علم ہو گیا تو کیا کرو گی تم؟ کیا ہوگا تب؟ مجھے اسی پولیس آفیسر کے پاس لے چلو جسے تمہارے خلاف درخواست دی گئی ہے۔ میں اس سے کہہ دوں گی کہ میں خان وجاہت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ فریدی تو کچھ نہ بولا اور حمید تو شروع سے اپنی کھوپڑی سہلا رہا تھا، کبھی فریدی کو دیکھتا اور کبھی اس چاند کے ٹکڑے کی طرف۔ فریدی سر جھکائے کھڑا تھا، اس کے چہرے پہ گہری تشویش کے آثار تھے۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ خان وجاہت بڑا بااثر اور خطرناک آدمی ہے، تو تم اس سے ڈر گئے؟ میں ایسا نہیں سمجھتی تھی تمہیں۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ حکومت کے ذمہ داروں سے اس کے خاندان والوں کے مراسم ہیں، وہ میرے خلاف بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر دفعتاً وہ حمید کی طرف مڑ کے بولی تھی، یہ کون ہے؟ میرا اسسٹنٹ۔ کیا ہر معاملے میں تمہیں اسسٹ کرتا ہے؟ ہاں، لیکن یہاں تو اس کی موجودگی ضروری نہیں۔ وہ مسکرائی عجیب طریقے سے۔ حمید نے بھننا کے کچھ کہنا چاہا تو فریدی ہاتھ اٹھا کے بولا، تم جاؤ اور آرام کرو۔ اور حمید، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے بہت بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا تھا اور خوابگاہ میں آ کے اس نے کئی چیزیں توڑ ڈالی تھیں۔ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کے جھٹکے دیے سر کو، پھر حلق پھاڑ کے چیخنے کا دل چاہا لیکن کر نہ سکا۔ دل کا بخار نکالنے کے لیے زبان اینٹھی جا رہی تھی۔ دفعتاً فون پہ نظر پڑی اور ایک بار پھر وہ قاسم کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اب کے جواب ملنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ قاسم غالباً ابھی سویا نہیں تھا۔ او موئے حرام زادے! حمید ماؤتھ پیس میں دہاڑا، لیکن ادھر سے ہی سنائی دے رہی تھی، کیا تمہاری بیوی مر گئی ہے جو اس طرح رو رہے ہو؟ حمید نے کہا، ارے مر بھی تو چکے خسی صورت، میں تو ہنس رہا تھا۔ اس طرح ہنستے ہو؟ حمید نے ڈپٹ کر پوچھا۔ اب نہیں آؤں گا دھوکے میں، چاہے جتنی بھی بھاری آواز میں بولو، ہی۔ پھر حمید اسے بے تحاشا گالیاں دیتا رہا اور دوسری طرف سے ہی کے علاوہ کچھ نہیں سنائی دیا تھا۔ دوسری صبح حمید کو یاد نہیں تھا کہ پچھلی رات اسے نیند کیسے آئی تھی۔ غصے کے مارے آگ ہو رہا تھا۔ آنکھ کھلتے دروازے کی طرف جھپٹا، ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ چند لمحے وہ گھورتا رہا، اس کے بعد واپس کر کے بستر میں آپ پہ بیٹھ گیا۔ پچھلی رات جانے کیوں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا غصہ کیوں آیا تھا، اور انتہائی جھلاٹ کے عالم میں نیند بھی آ گئی تھی۔ پچھلی رات قاسم کو گالیاں دینے کے بعد اس نے پھر کمرے سے باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازے کے باہر دروازہ لاک تھا اور اس کے تلوے سے لگی اور سر پہ بجھی۔ غصے کے مارے وہ پاگل ہو گیا تھا جیسے۔ پھر تو اسے یاد نہیں کہ غصہ کیسے سرد ہوا اور پھر وہ نیند میں آ گیا تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ڈیوٹی پہ حاضری برحق
لیکن اب وہ اپنی راتیں اس چھت کے نیچے نہیں گزارے گا۔ کوئی بات ہوئی، اتنا ذلیل سمجھ لیا ہے، کمرہ باہر سے بند کر دیا جیسے وہ مخل ہوتا۔ لعنت ہے! ارے زندگی میں پہلی بار ایسی کوئی حماقت ہو جائے تو یار لوگ یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، یہاں کیا غم ہے؟ اتنے قریب آ کر پلٹ جانے والی لڑکیوں کی صحیح تعداد بھی اسے یاد نہ ہوگی۔ وہ چونک پڑا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ کون ہے؟ آ جاؤ، وہ غرایا۔ آنے والا حمید کا منہ لگا شریف تھا، ملازم تھا۔ حمید نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ صاحب دے گئے ہیں۔ اس نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ بھاگ جاؤ! وہ چلا گیا۔ لفافے میں تھا: حمید عزیزم، تمہاری خفگی حق بجانب ہے، لیکن بعد میں تمہیں اپنے غصے پہ ندامت ہو سکتی ہے۔ لنکن چھوڑے جا رہا ہوں، تم اسی سے ایگل بیچ والے ہٹ میں آ جاؤ۔ میری تحریر صاف کر دو۔ فریدی اس غیر ارادی طور پہ خط کو دیاسلائی دکھا دی، لیکن اب اس کا ذہن بھٹک رہا تھا۔ ایگل بیچ پہ عیش ہو رہے ہیں؟ اچھا۔ بہرحال تحریر نے ذہن پہ کچھ اثر تو ڈالا تھا۔ اس نے سوچا کہ چلو بھئی، یہ بھی حماقتی ہے کہ غصے کی بنا پہ ناشتہ باہر کیا جائے، لہٰذا وہ ضروریات سے فارغ ہو کے ڈرائنگ روم میں آیا۔ شریف یہاں بھی تھا۔ حمید سمجھ گیا کہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہے۔ ابھی کیوں میری جان کو آ گیا ہے؟ تیسری بار تیری شکل دیکھنے جا رہا ہوں، میں اب بے ہوش ہو جاؤں گا صاحب۔ ارے میری طرح سے جاں بحق ہو سکتا ہے؟ نہیں صاحب، مذاق نہیں ہے۔ رات آپ پتہ نہیں کہاں تھے، یہاں تو کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ میم صاحب تو آپ کے سامنے ہی آئی تھی نا؟ ہاں تو پھر؟ ٹھیک 2 بجے رات کو DIG صاحب پہنچے، ان کے ساتھ ایک آدمی اور بھی تھا، اور DIG صاحب سے برابر کہے جا رہا تھا کہ میرا دعویٰ ہے وہ یہیں ہوں گی۔ صاحب سوئے نہیں تھے، پتہ نہیں DIG صاحب سے انگریزی میں کیا بات ہوتی رہی۔ دوسرا آدمی غصے میں بھرا ہوا تھا، بار بار صاحب کی طرف مکہ ہلاتا، لیکن کمال ہو گیا، صاحب کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، وہ مسکراتے رہے۔ اور وہ عورت کہاں تھی؟ حمید نے پوچھا۔ ارے کسی کمرے میں تو ہوں گی، کیونکہ بعد میں صاحب اسے ڈرائنگ روم میں لائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد صاحب ان کی موجودگی میں عورت دوسرے آدمی کو دیکھ کے کچھ ڈر گئی تھی۔ اس نے جھپٹ کے ان کا ہاتھ پکڑا اور چیخنے لگی۔ یہ داستان یہیں پہ روک کر آگے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جانے سے پہلے ایک لائک کر دیجئے، اور اگر آپ جو لوگ ابن صفی کے فین ہیں یا اردو کو پسند کرتے ہیں یا ہیلدی انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں، کلاسیکل ادب پسند کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ شیئر کرنے کی زحمت گوارا کر لیجئے، اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کے پسندیدہ کردار کون ہیں۔ شکریہ۔